الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم ونشهد أن ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم قرة عين عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا صدق الله مولانا العظيم بلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق فز يدي ساحل لنا إشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا سيد العرب والعجم اغثنا وامددنا في سبيل الله. حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے جو واجب الوجود اور موصوف کی ذات ہے. ساری کائنات میرے اللہ وحدہ لا شریک بھی محتاج ہے، اور اللہ وہ ہے جو مخلوق میں سے کسی کا محتاج نہیں. بے حد انگنت اور لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں
اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے جمیع انبیاء کرام، جمیع اصحاب رسول، ازواج رسول، اجداد رسول، اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت پہ بے حد درود و سلام۔ عالی مرتبت قابل صد احترام ذی وقار علماء کرام، مہمانان گرامی، تمام برادران اسلام، بالخصوص سید السادات پیر طریقت راہبر شریعت برادر مکرم صاحبزادہ والا شان جناب حضرت صاحبزادہ پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب مدہ اللہ العالی، آپ تشریف فرمانے، اور پیر طریقت صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید علی رضا شاہ صاحب وہ بھی تشریف فرمانے، صاحبزادہ والا شان جناب صاحبزادہ پیر سید وسیم شاہ صاحب وہ بھی تشریف فرمانے، اور صاحبزادہ میں نا یاد کو لگیا، ہاں جی ہاں میں اگے آ کے پتر جوان ہو گیا ماشاءاللہ، تو اگے ملے نا کہ میں کہ ماشاءاللہ ادو جدوں پہلے دیکھا سی ایک سال جو بیٹا جوان ہو گیا، الحمدللہ پاک نظر بد تو بچائے۔ صاحبزادہ والا شان ساڈے تو بڑے عالم، کیونکہ سچی گل میرے تو چوکھے پڑے، اور میں ادو ہی میں ڈر گیا، میں کہ ہن پتر وڈے ہو گئے تو سان تو ریٹائر ہو جانا چاہیے۔ صاحبزادہ والا شان عالم جلیل فاضل نبی، میں اپنے نال کو نہیں لایا، انہاں نال لانا پیا، اور سب تو بڑی خوشی یہ وے کہ الحمدللہ پیراں دا پتر ہوئے، سیداں دا پتر ہوئے تے ادھا بگڑیا ہوندا ہے، مگر یہ سواد صاحب نے یقیناً خاص تربیت فرمائی الحمدللہ۔ اللہ پاک ساڈے بیٹے نو مزید بلندیاں ترقیاں عطا فرمائے، نظر بد تو بچائے، سرکار دے دین دی ساڈے تو نے اپنے آباء و اجداد ورگی اللہ پاک انہاں نو دین دی تبلیغ دی توفیق عطا فرمائے۔ سواد صاحب بھی تشریف فرمانے، دیگر بھی علماء کرام، میں سب کے اسماء گرامی کا واقف نہیں، سلام بھی عرض کرنا اور دعا بھی کرنا، اللہ پاک تمام علماء حق دا سایہ تادر سلامت فرمائے، اور مسل کے حقہ دی مزید خدمت دی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم چند الفاظ تلاوت کیتے نے، قرآن پاک اللہ پاک نے فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ قیامت دے دیاڑے میں کچھ کراں گا کہ سادی تو سادی زبان استعمال کراں، کہ بروز حشر قیامت دے دن ہر بندہ اپنے امام دے پیچھے اٹھایا جائے گا۔ کدے پیچھے؟ اپنے امام دے پیچھے۔ ہن سب تو پہلا یہ تو قرآن کریم چ واضح ہو گیا، لیکن امام کون ہے؟ امام چنگا بھی ہو سکتا ہے تو امام پیڑا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ فیصلہ اساں کرنا ہے کہ اتنے، کیونکہ ہر بندہ چاہے کافر ہے چاہے مسلمان ہے، مسلمانوں دے وچ جتنے ساڈے مکاتب فکر نے، یا قادری ہے، چشتی ہے، نقشبندی ہے، سہروردی ہے، اویسی نے، سب دے سب نے، مسلمان ہیں، ایون غیر مسلم، ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، تمام لوگ ہر جماعت جس جماعت دے اندر نے وہ اپنے جماعت دے لیڈر اور امام دے پیچھے قیامت والے دہاڑے اٹھائے جاتے۔ سب تو پہلا یہ سمجھ لو امام کی نواندے نے، چلو باقی گلاں تے بعد وچ کراں گے۔ امام کون ہوندا ہے؟ قائد، لیڈر، رہنما، ہادی، شیخ، جہدے پیچھے تساں دنیا تے چلنا ہے، چاہے تسی دین دے حوالے نال چلدے ہو، سیاست دے حوالے نال چلدے ہو، معیشت دے حوالے نال چلدے ہو، معاشرت دے حوالے نال چلدے ہو، جن دی تسی گل مننی نا دنیا دے اوتے، جہدے پیچھے ٹرنا ہے، جہدے پیچھے لگنا ہے، جو آکھے دی گل مننی ہے، او دے طور طریقے اپنانے نے، او دا نظریہ اپنا لینا ہے، او دی اعمال وچ پیروی کرنی ہے، او دے فکر چ پیروی کرنی ہے، او تہاڈا امام ہے۔ اور امام ذہن وچ رکھنا، میں تمہیں پہلا ایک مثال سمجھا دینا، امام دا کم کی ہے تے امام کنوں آندے نے؟ مستری جڑے نے انہوں نے کدی ویکھیا جے دیواراں بناندیاں؟ کیوں بیلیو؟ جدو مستری دے ہاتھ جڑے اوزار ہوندے نا، جڑے انسٹرومنٹس ہوندے نے، جڑے آلات ہوندے نے جنہاں دے نال وہ اپنا کم کردا ہے، وہ تیسی ہوندی ہے، کانڈی ہوندی ہے، ایک انہاں دے کول جڑا آلہ ہوندا ہے نا وہ لوہے دا لاٹو ہوندا ہے، وہ دے نال ایک رسی لگی ہوندی ہے، وہ دیوار بناندا جاندا ہے، سیمنٹ لاندا ہے، مٹی لاندا ہے، دیوار اٹ دے اوتے اٹ رکھدا جاندا ہے، جویں جویں دیوار بندی جاندی، جو 5 10 15 وار لا لیندا ہے نا، تو اس تو بعد وہ چیک کردا ہے کہ کیا دیوار ڈنگی ہے کہ سیدھی ہے۔ وہ جڑا لوہے دا لاٹو ہوندا ہے نا، جنوں اسی ساہ لانے ہیں پنجابی چ،
اس سال نو ایسا دھاگا اتنے لاندہ ہے تے پھر لٹو جیڑا ہوندا ہے وہ لوہے دا تھلے لٹک رہا ہوندا ہے تے وہ ویکھ کے تے اودے نال جیڑا اس دھاگے تو باہر ہوے نا اٹ اونوں ٹھوکر لا دیندا ہے، اس دیوار نو سیدھیاں کردا ہے، ٹیڑھی دیوار سیدھا ہوندی ہے، پتہ کیویں لگدا ہے؟ اس سال نال پتہ لگدا ہے کہ بھئی اے جڑی دیوار ہے فلاں اٹ باہر ہے فلاں اٹ زیادہ اندر ہے، او دا کم کی ہوندا ہے کہ ٹیڑھیاں دیواراں نو سیدھا کر دے۔ اس جڑا سال ہوندی ہے انہوں عربی چ کہندے نے امام، کی آندے نے امام، اور بھی بہت نہ فادن بھی نہ، مگر امام بھی اس سال نو عربی چ کہندے نے جدا کم ہی ہوئے کہ ٹیڑے پن نو سیدھا کر دے، جڑیاں نا ہموار چیزاں نے انہاں نو ہموار کر دے وے، بیلنس کر دے وے، ترتیب رکھے۔ اسے دو امام جڑا ہوندا ہے پہلا آندا بھئی لوکو مقتدی جڑے بن گئے اپنیاں صفاں سیدھیاں کرو، تواڈیاں قطاراں صفاں لائناں بالکل سیدھیاں ہون، انہوں کہندے نے امام۔ ہن یاد رکھنا امام وہ ہوتا ہے جو معاشرے کے ٹیڑھے پن کو سیدھا کر دے، نا ہموار چیزوں کو ہموار کر دے، توازن کے ساتھ معاشرے کو چلائے۔ اگر فکری ناہمواری ہے تو فکر کو درست کرے، اگر عمل میں کمی ہے تو عمل کو درست کرے، اگر کردار ٹیڑھا ہے تو کردار کو درست کرے، اگر سوچ ٹیڑھی ہے نظریہ ٹیڑھا ہے، کسی حوالے سے بھی اگر ٹیڑھا پن آ گیا تو امام کا کام ہے اس ٹیڑھے پن کو سیدھا کر دے۔ اب یاد رکھنا جب بھی کوئی امام بناؤ پہلے یہ دیکھو کیا اس کی اپنی فکر درست ہے، کیا اپنی سوچ، اپنا نظریہ، اپنے اس کا نقطہ نظر، اپنا اس کا مکتبہ فکر، کیا اپنے اس کے اعمال کیا درست ہیں؟ اگر خود درست نہیں ہے تو یاد رکھے جیسے امام ٹیڑھا ہوگا آپ بھی ٹیڑھے ہوں گے، اگر امام غلط ہوگا تو آپ بھی غلط ہوں گے۔ اگر امام غلطی کرے گا، اسی لیے جب امام سے غلطی ہوتی ہے نا تو پوری جماعت پاویں نام ہی غلطی کرے سجدہ انہوں بھی پہ جاتا ہے، کیونکہ امام کا ٹیڑھا پن معاشرے کو ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ امام کی غلطی جو ہے وہ جماعت کی غلطی ہوتی ہے، امام کی فکر غلط ہو تو جماعت کی فکر غلط ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ تم اپنے امام کے پیچھے اٹھائے جاؤ گے۔ اب دنیا میں دیکھ، یہ مت سمجھ کہ میں نے 4 دن زندگی گزارنی ہے جیسے چاہوں میں چلتا رہوں، بس یہ میرا امام ہے، وہ غلط ہے تو ٹھیک ہے، درست ہے تو ٹھیک ہے، میں نے اس کو مان لیا اب میں مانتا رہوں گا۔ یاد رکھنا جس کی پیروی تم دنیا میں کرتے رہے قیامت کے دن اس کے ساتھ اٹھو گے۔ اگر تمہارا امام مصطفیٰ کے رستے کو چھوڑ گیا تو مت سمجھ تو نبی کی امت میں اٹھے گا، اگر تو کفار کے ساتھ ہے تو کفار کے ساتھ، اگر تو مصطفیٰ کے ساتھ ہے تو مصطفیٰ کے ساتھ اٹھے۔ یہ مت سمجھنا کہ 4 دن کی زندگی اساں جی جیڑا خیر ہے جی نماز دا امام ساڈا ہو رہے ہیں جی، مجھ مار ہوئے تو پیڑے نو دم کران دا امام ہو رہے تے جناب اپنا ووٹاں دا امام ہو رہے فلان نہ، قرآن نے مطلقاً کہہ دیا تم اپنی جماعت کے پیچھے اٹھائے جاؤ گے، اپنے امام کے پیچھے اٹھائے جاؤ گے۔ اب امام کون ہے اس کا فیصلہ تم نے خود کرنا ہے۔ اگر ٹیڑھا امام چن لیا، اور یہ یاد رکھنا یہ جو آج کل کا تصور ہے نا وہ جی نماز ہی پڑھنی ہے نا جدے پیچھے مرضی پڑھ لو، نہ، اقبال کہتا ہے قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا جانے بیچارہ یہ دو رخت کا امام۔ 2 رکعتاں دا امام نہ لبیا کرو، امام وہ لبو جڑا تہاڈی زندگی دا امام ہو، جو نماز بھی ہو دے پیچھے، معاملات بھی ہو دے پیچھے، اس سے رہنمائی لیتے رہو، اس سے ہدایت لیتے رہو۔ اگر فیصلہ ابتدا میں غلط ہوا تو سمجھ لیجئے میرا انجام غلط ہوگا۔ اگر بنیاد ٹیڑھی تو سمجھی چھت بھی تیرا کو نہیں کھلونا، تو جے بنیاداں مضبوط تے سدھیاں بنیاں او سال نال چیک کرتا رہا تو پھر سمجھی تو مضبوط عمارت دے اندر ہے۔ اسی طرح جب امام ڈھونڈو گے نا تو یہ ٹیڑھا امام نہ ڈھونڈنا، امام بھی وہ ڈھونڈنا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ارے جس کا تسلسل جو اولیاء سے، صدیقوں سے، شہیدوں سے ہوتا ہوا مصطفیٰ تک پہنچ جائے، اس کو اپنا امام بنانا۔ آج کل تو لوگ رسمن سمجھتے نہیں، یہ امامت رسم نہیں ہے، یہ قرآن ہے اور عقیدہ ہے۔
مت سمجھو کہ یہ بس 4 دن 2-4 دن ایسا کرنا ہے، نا امام وہ ہے جو تمہارے دل کی حالت کو بدل دے، جو تمہارے غلط نظریات کو درست کر دے، غلط عقائد باطلہ کو ختم کر کے اہل سنت والجماعت کے حقیقی جو صحیح عقائد ہے وہ تمہارے قلوب و اذہان میں نقش کر دے، تو سمجھ لینا تیرا امام درست ہے۔ اگر تو اس رستے سے ہٹ جائے تو جیڑا امام بھی کریے، تیلی بھی کریے تو رکھی بھی کھائیے، فائدہ کی ہویا؟ حضرت رومی کشمیر میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمت اللہ تعالی آپ فرماندے نا، آپ فرماندے نے بے حیا بے حیا سجن دے نالوں بے حیا سجن دے نالوں اوے ساتھ جڑے دا چنگا تے حرام کمائی دے گوشت نالوں اوے ساگ سروں دا چنگا۔ وہ بندہ جڑا تنو بے حیائی وال لے جائے، جڑا تنو اریانی فحاشی وال لے جائے، جڑا دین حق تو تنو دور کر دے وے، جڑا خدا دی توحید تو معاذ اللہ دور کر دے وے، جڑا پاک نبی دی عظمت میرے نبی دی شان تنو سمجھا نہ سکے، جڑا آپ بھی ٹیڑا ہووے او دی فکر بھی ٹیڑی ہووے، او دا مزاج بھی ٹیڑا ہووے، او دا سوچ بھی ٹیڑی ہووے، او دا عمل بھی جڑا شریعت مصطفیٰ نہ ہووے، سمجھ لی تیرا بیڑا گرک کرے گا، او دے نالوں چوڑا چنگا، او دے نالوں چوڑا چنگا، کم از کم تیرے نال ہے، تیرا امام بن کے تنو غلط تے نہیں لے کے جائے گا۔ تو سامنے زیوکار عرض کرنا پیا، یاد رکھنا رب ذوالجلال نے فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، امام تے ہوندا جڑا تیری ٹیڑی فکر نو سیدھا کر دے وے، جڑا تیرے ٹیڑے اعمال نو جڑا صراط مستقیم مل لے جائے۔ امام دا رستہ کی ہوے انہوں بھی قرآن آندا پیا اہدنا الصراط المستقیم، او دی اپنی ذاتی فکر نہیں ہوے، او دا اپنی ذاتی سوچ نہ ہوے، او دا اپنا ذاتی جڑا ہے اپنی تفسیر بن رائے نہ کرے، اپنی سوچ نو دین بنا کے نہ دسے، امام ہوے جڑا قرآن نو اپنا مزاج بنا لوے، جڑا میرے پاک نبی دی شریعت تے عمل کرنے والا ہوئے۔ مسلمانہ یاد رکھ لے تو امام ہو بنا لے جڑا تیری ہدایت دا سبب بن جائے، تینو جڑا صراط مستقیم تے لے جائے۔ تو عرض کرنا پیا قرآن آندہ ہے پیا امامت جڑا ہے قرآن دا نظریہ ہے، امامت نظریہ ہے قرآن ہے، امامت کی ہے نظریہ ہے قرآن۔ ان قرآن نے دس دیتا کہ امامت کو معمولی چیز نہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دا بھی جو وقت آیا تے آپ پہلا بھی خلیل سن، پہلا بھی نبی سن، مگر قرآن اندے انی جاعلک للناس اماما، وہ ساری آزمائشوں تو بعد رب نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، آپ کو میں تمام امتوں کا امام بناؤں گا۔ تو امامت ایک الگ سے ایک منصب ہے۔ اب اس منصب کا اہل سنت کی فکر کیا ہے یہ بات سمجھ لیجیے۔ نبوت افضل ہے، نبوت ہے اچھی بولو، نبوت ہے افضل ہے۔ امامت ایک منصب ہے، امامت جاب نہیں۔ جو بندہ نوکری کر دے نا کہ جی میں اتنے نوکری کرنا تے 5 روپے نماز پہندی ہے جڑے جاب کر دے، امامت کرنا جاب نہیں، مصلے تے کھلونا منصب ہے۔ اس منصب دے کچھ تقاضے نے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام آپ جو مصلے تے کھلوتے نا تو وہ یہ نہیں سی کہ جناب اپنا جاب کر دینے پہ تو میں انہیں نمازاں پڑھانیاں نے تینج کرنا ہے، نا، میرے نبی امت کی رہنمائی، کائنات کی رہنمائی کے لیے تھے اور کائنات کو یہ بتانے آئے تھے کہ میں تمہارا امام بھی ہوں، میں تمہارا نبی بھی ہوں، اور نبوت کا مقام امامت سے افضل ہے۔ فرق صرف یہ ہے ہمارے نزدیک امام جو ہے وہ معصوم نہیں ہوتا، گل سمجھ آئی؟ امام ہے
معصوم نہیں، معصوم ساڈے نزدیک اللہ دے نبی نے۔ انسانوں میں معصوم کون ہے؟ اللہ دا نبی۔ نبی معصوم ہے، جو باقی غیر نبی ہیں وہ محفوظ عن الخطا ہے۔ اور یہ تعریف بھی ایک گل سمجھ لو، معصوم ہوئے جدے کولو غلطی دا امکان بھی نہ ہوئے، غلطی امکان بھی نہ ہوئے، خطا دا امکان بھی نہ ہوئے، ان کے اندر معصوم۔ اور محفوظ وہ ہے جس سے امکان تو ہو مگر اللہ اس سے سرزد نہ ہونے دے، اس سے اللہ ہونے نہیں دیتا۔ ایتے بعض بندے بڑی تنقید کر دینے، کوئی ساڑھے دوست ایسے بعض کا ہوتا ہے بندہ پٹک جاندہ ہے، پتہ نہیں لگتا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور دیگر انبیاء جیسے حضرت سیدنا یونس علیہ السلام اور دیگر، ان کے بعض معاملات کو لوگوں نے خطا سمجھا۔ میں پوری ذمہ داری سے گل کرنا پیا، اور اے ہن ماشاءاللہ تہاڈا مرکز کو تہاڈے علاقے دا مرکز نہیں ہے، ملک دا مرکز ہے، ہر جگہ تے دی آواز پہنچتی ہے۔ اور میں بڑی ذمہ داری نال گل کرنا پیا کہ جو امام ہے، جو انبیاء علیہ السلام ہے نا، ان سے خطا کا امکان بھی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں کوئی غلطی ہو گئی۔ شاہ جی جڑے لوگ کئی سادگی نال بیان کر دیندے نے، کتاباں چ بھی آ جاندے، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے یہ ہوا، سیدنا یونس علیہ السلام سے یہ ہوا، فلاں نبی سے یہ ہوا۔ یاد رکھنا وہ صورتاً نظر آتا ہے، حقیقت میں خطا نہیں ہے۔ کچھ چیزاں صورتاً نظر آندیاں نے کہ انج لگدا ہے پیا مگر حقیقت وچ خطا نہیں۔ وہ دی وجہ اگر کوئی سیدنا آدم علیہ السلام نو مثال بنا کے کہ قرآن نے آکھیا ہاذہ شجرہ، اے جڑا درخت ہے نا، اے پیارے آدم دے قریب نہیں جانا۔ سیدنا آدم علیہ السلام چلے گئے، لوگوں نے کہا دیکھا خطا ہوئی معاذ اللہ۔ ان کتابوں میں بعض میں لکھ دیا گیا، اور یہ بات سمجھانے کے لیے تھی، لکھ دیا گیا کہ یہ خطا ہو گئی، لیکن اہل سنت کے نزدیک آدم کل بھی بے خطا تھے، آدم آج بھی بے خطا، کوئی خطا سیدنا آدم علیہ السلام سے سرزد نہیں ہوئی۔ تو شاہ جی جڑا دعا مانگتے رہے، قرآن میں اندر رب ذوالجلال دی بارگاہ چ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام 350 سال اللہ دی بارگاہ گریہ اوزاری کرتے رہے، عرض و معروض کرتے رہے۔ قرآن گواہے آپ خود اللہ دی بارگاہ چاہتے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اچھی آنکھوں سبحان اللہ، آنکھوں سبحان اللہ۔ اے بیلیا گوڑے تھلے کر، گوڑے تھلے کر تو میرے ال ویکھ کے آ سبحان اللہ۔ میں دوبارہ اللہ دا قرآن پڑھنا، کوئی بندہ خاموش نہ رہے۔ رب ذوالجلال دی بارگاہ چ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام اللہ دی بارگاہ چ گریہ کرتے رہے، روندے رہے، زارو قطار روندے رہے۔ قرآن دے لفظ نے کی آندے سن، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے میرے رب العالمین، میں اپنی جان تے ظلم کر بیٹھا، اے میرے مولا مینوں معاف کر دے۔ یہ یا رب العالمین میرے کولو جڑی لغزشاں ہوئیاں نے وہ میرے مولا مینوں معاف کر دے۔ 350 سال لوکاں سمجھیا معاذ اللہ آدم علیہ السلام کولو خطا ہو گئی، نہ خطا ہوے جڑی اللہ دی رضا دے خلاف ہوے۔ رب ذوالجلال نے پہلے ہی فرما دیتا، انی فرمایا رب ذوالجلال نے، اے ملائکہ میں جڑا اپنا خلیفہ بنانا چاہنا، زمین تے خلیفہ بنانا چاہنا، تسی دسو بناواں یا نہ بناواں؟ تسی دسو بناواں یا نہ؟ رب ذوالجلال نے خود فرمایا کس کیا دے واسطے خلیفہ بنانا ہے؟ زمین واسطے، فی الارض، زمین میں خلیفہ۔ ہن رب نے بنایا زمین واسطے تے رکھیا کتے؟ بولو جنت۔ ہن جنت چوں نکلن دا سبب کی بنیا؟ رب کی رضا یہ تھی اس دانے شجر کے قریب چلے جاؤ، حکم بظاہر یہ تھا نہ جانا، اور رب نے وہ جو جانا تھا نا وہ بھی ذمہ آدم نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے لغزش دی،
شیطان نے بلا دیا، اللہ کی قسم اٹھائی، رب کے نام کا حیا کیا سیدنا آدم علیہ السلام نے، اور اس بدبخت پہ اس کی قسم پہ اعتماد کیا، اس لیے سیدنا آدم علیہ السلام چلے گئے۔ رب نے فرمایا لغزش آدم دی نہیں، صورت نظر آندی ہے بیڑا غرق شیطان دا ہویا، انہیں رب دا نام لے کے پلایا، اور آدم نے سیدنا آدم علیہ السلام نے اللہ دے نام دا احترام کیتا، چلے گئے، رضا کی سی چلے جانا، حکم بظاہر کیے نہ جانا۔ اب جرم وہ ہے جو رضا کے خلاف ہو، جو مرضی خدا کے خلاف ہو، وہ جرم ہے۔ جو اللہ دی رضا دے خلاف نہ ہو وہ جرم نہیں۔ میں تمہیں وہ دی بھی مثال دے دینا، بندے کسی نے مارے تو جرم ہے کہ نہیں؟ بولو۔ اللہ کدی توفیق نہ دے سانو ساڈیاں نسلاں نوں بھی جان و مال دی حفاظت فرمائے۔ اگر کسی بندے نو بندہ قتل کرے جرم ہے کہ نہیں؟ شریعت موسیٰ علیہ السلام کی بھی جرم، حضرت خضر علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام نے سفر کر دینے پہ طویل واقع ہے، کسی دی املاک نو نقصان پہنچائے تے جرم، کسی نو قتل کرے تے جرم۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی بھی توڑی، بچے نو ماریا بھی۔ موسیٰ علیہ السلام بولے پیارے خضر آ کی کیتا ہی، کیونکہ شریعت میں یہ جرم تھا، شریعت میں یہ گناہ تھا، نہ کوئی کسی کے مال کو نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ وہ کسی کو قتل کر سکتا ہے، جان لے سکتا ہے۔ اب شریعت میں کیا کسی کی کشتی توڑنے کی اجازت ہے؟ کیا کسی کو قتل کرنے کی اجازت ہے؟ اب مجھے پوچھیں ان علماء سے کہ دسو جی خضر علیہ السلام نے منڈا مارے، قرآن اندر حضرت موسیٰ فرمایا نفسن زکیہ، وہ بے گناہ مار چھڑے۔ موسیٰ علیہ السلام میں گیندے نے پہ بے گناہ منڈا مار چھڑے، لیکن کوئی ہے بندہ جیڑا لکھے معاذ اللہ قیامت والے دیارے خضر علیہ السلام تے قتل دا مقدمہ چلے گا؟ ہے کوئی؟ کیوں؟ کیونکہ صورت وچ نظر آندا ہے، حقیقت گناہ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہی تو سیکھنے گئے تھے، یہی سیکھنے گئے تھے کہ صورت میں نظر آیا، حقیقت میں نہیں تھا۔ ایک اور تن میں مثال عرض کر دیا، کوئی بندہ کسی نو آنکھیں نو مار دے، جرم ہے کہ نہیں؟ بولو تے صحیح یار، جرم ہے نا۔ جج بیٹھا ہوئے عدالت تے عدالت بہ کے آکھے ہاں بھی تو انہوں پھانسی لا دیو، جج دا حکم ہوئے جلاد انہوں بھڑے سر قلم کر دے وے پھانسی لا دے وے، اس جلاد تے پرچہ ہوئے گا؟ بندہ نہیں سو ماریا، پھانسی دیتی سو، سر قلم کیتا سو، مگر او دے تے پرچہ نہیں۔ کیوں؟ او دے نال قانون کھڑا ہے، عدالت کھڑی ہے۔ عام بندہ مارے تے جرم، جلاد کسی دا سر لائے تے جرم ہے نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ قانون شامل ہے، اجازت دی گئی ہے۔ ارے یاد رکھنا گناہ وہ ہے جو رب کی رضا کے خلاف ہو۔ اگر کوئی جرم کرتا ہے اللہ کی رضا کے خلاف تو وہ مجرم ہے۔ اللہ کا ایک نبی بھی ایسا نہیں جس نے رب کی رضا کے خلاف کیا ہو۔ ظاہراً تو صورت میں نظر آتا ہے، مگر حقیقت میں چاہے سیدنا آدم علیہ السلام ہو، چاہے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام ہو، یا حضرت سیدنا یونس علیہ السلام ہو، ارے انبیاء سے خطا نہیں ہوتی، کیونکہ ان کا ہر عمل اللہ کی رضا کے مطابق ہو۔ اس لیے یہ کہتے نا کہ فلاں سے بھی خطا ہوئی، فلاں سے بھی خطا ہوئی، غلط۔ وہ لکھنے والا ہاں اگر کسی عالم دین نے لکھ دیا تو یہ یاد رکھنا اس سے صاحب ہو گیا۔ اگر کوئی کہے جی سیدنا نعیم الدین مراد آبادی نے لکھ دیتا ہے تے حضرت سیدنا نعیم الدین مراد آبادی کو اجتہادی خطا من سکتے ہیں، مگر آدم علیہ السلام کی خطا کا اقرار ہم نہیں کر سکتے۔ کسی عالم سے خطا ہو گئی اجتہادی، ان کی نیت میں شک نہیں تھا، بعض اوقات سمجھانا اس سے گلاں کرنیاں پہندیاں۔ تو یہ چیزیں یاد رکھیں، انبیاء کسی حوالے سے بھی وہ کل بھی بے خطا تھے، وہ آج بھی بے خطا۔ اللہ دے سارے نے لہذا سیدنا آدم علیہ السلام نے جڑا لفظ ظلمنا انفسنا، اے بھی اللہ دے پیارے پیغمبر نے اپنی آج انکساری واسطے بولیا۔ دوجا نبیاں دا عمل جیڑا ہے امت دی تبلیغ واسطے ہوندا ہے، حکمت تبلیغی دی وجہ تو ہوندا ہے۔ اگر سیدنا آدم علیہ السلام اے دعاواں نہ منگ دے، سانو کیویں پتہ لگدا توبہ کیویں کرنی ہے؟
آدم علیہ السلام دیو توبہ کرنا امت دی صلاح واسطے تبلیغ واسطے وے آپ نے پھر 350 سال اللہ دی بارگاہ چرز و معروض کر دے رہے شاہ جی رب دی بارگاہ کو ایک وری عرض کرے میرا اللہ دے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے مگر آدم علیہ السلام اللہ دے نبی اللہ دے برگزیدہ بندے انہاں انتظار کیوں کروایا تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے وہ اللہ دی بارگاہ چ روے تے بندہ جیڑا ہے وہ دے مرتبے اللہ اور بلند کر دائے وہ انتظار کروان سے حکمتاں نے کہ بندیاں سامنے روے تو بندہ ذلیل ہوندا ہے رب سامنے روے تو بندہ عزتاں پائے بندیاں کو منگے تے ذلت رب کو منگے تے عزت پھر نالے 350 سالے کو اور بھی وجہ سے فرمایا آدم بڑی دعا منگی یا اللہ بڑی منگی ہے قبولیت کدوں ہے فرمایا جنہ مرضی روندے رہو جنہ مرضی دعاواں منگدے رہو قبولیت دی وجہ میرے مصطفیٰ دا وسیلہ ہے جدو سیدنا آدم علیہ السلام نے نبی دے وسیلے نال دعا منگی یا اللہ تو یا رب امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ بلکہ صرف نبی نہیں آل نبی بھی شامل نے حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں پہ آپ نے اللہ دی بارگاہ چرز کیتا یا رب بحق محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ یا اللہ تینو نبی تے نبی دی آل دا واسطہ نبی تے نبی دی آل دا واسطہ یہ بھی پتہ لگ گیا اللہ دے نبی بھی صرف نبی دا نہیں آل نبی دیا صدقے دعاواں منگدے رہے کئیاں بندیاں نو سجدہ دے اس گل تو ویکھو جی آدم تو افضل ہیں اور اہل بیت رسول پائنتن پاک نسل رسول آدم نو کیڑی ضرورت ہے جی اہل بیت دے وسیلے دی نبی دے وسیلے تے سمجھ ہوندی مگر آ کے آل محمد کا وسیلہ شاہ جی آدم تو افضل میں کہا یقیناً افضل آدم علیہ السلام نبی ہیں یقیناً غیر نبی نبی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے لیکن یہ میرے نبی کی بھی سنت ہے بعض کا افضل بھی ہوئے نا تے اپنے تو کم درجے دے وسیلے نال دعاواں مانگ لیندہ ہے میرے کریم آقا علیہ السلام نے اپنا جبہ مبارک اتاریا تو میرے نبی نے فرمایا حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تے حضرت حیدر کرار تاجدار حلقہ علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم فرمایا عمر علی آؤ کملی والے حاضر فرمایا میرا جبہ لے جاؤ کملی والے کی کرنا ہے فرمایا کرن دا علاقہ جاؤ اتھے میرا غلام اویس انہوں میرا جبہ تحفہ دیو میرا سلام دینا نالے کہنا میری امت واسطے دعا کر دے ارے بھیجنے والا نبیوں کا امام ہے جانے والے امیر المومنین عمر فاروق ہے اور سیدنا علی المرتضی بھیجنے والا کائنات سے اعلیٰ جانے والے بھی اویس سے کرنی سے افضل و اعلیٰ جدھر جا رہے ہیں وہ تابع ہے پتا چلا نبی نے سنت قائم کر دی ارے اپنے سے کم درجے سے بھی دعائیں کرا لیا کرو اگر نبی عمر اور علی اب ایسے کرنی کے پاس جا کے دعا کروا سکتے ہیں تو پھر سمجھ لو آدم مصطفیٰ کی آل کا وسیلہ لے اگر نہیں تو پھر پوچھو نا نبی علیہ السلام کیوں کر لیا عمر تے علی مگر ایتھے کیونکہ بیر سیدہ نہ لے ایتھے نمیاں تحقیقاں کرتے ہیں انہاں دی کوشش ہوندی ہے کسی طریقے سیدہ دی عزت کٹائے مگر یاد رکھنا چند تے تھکی ہے تے تھک منہ تے ہوندی ہے سادات نو عزت جڑی اللہ نے دیتی ہے نسل رسول دی ایک عزت ہے یاد رکھیا جو تو الحمدللہ رب العالمین میرے نبی تے نبی دی آل دا صدقہ آج بھی ساڑھے واسطے جیڑا ہے امت مصطفیٰ واسطے بھی یہ سبق ہے رب کلو منگنا ہے دعا اللہ کلو منگنیاں نے مگر جدوں منگنی ہے نبی تے نبی دی آل دا وسیلہ لے کے منگنی ہے ساڑھا کیتا کیوں نہ چاہیے ہے کنڈ کرنا تو پل جا مل کے سارے میرے نالا کوئی کنڈ کرنا تو پل جا نو مو موڑ نہ بارا تو سارے مل کے آکھوئے کنڈ کرنا تو پل جا نو مو موڑ نہ مائک دا آواز نہیں خراب کرنا میں پتر آلے کل کراچی جانا ہے کہ کراچی والے نے لامہ بڑا ڈاڈا ہوندے تو اڈا بھی گلا خراب کریں بولو اچھا چلو انج کرنے ہیں سیدان دا ڈیرا سیدان دا لنگر تے سیدان دا ذکر تے کئی بندے آندے نے چلو جی اسی ذکر تے بعد دی گل لے ڈیرا با لنگر تے کھائیے
تو مینوں یقین ہے میں بھی جدوں آیا نا تے نہ کہ او پیراں دے کمرے چ آ جاؤ تو میں اوتھے گیا تے بڑا شاندار سیداں دا کمرہ میں کہ یار انج کرو مینوں لنگر والے کمرے چ لے جاؤ وہ پھر میں اوتھے لنگر وال بیٹھا تے پکا پیا جا تے جن نے صرف لنگر کھانا ہے شفا اودے وچ بھی بڑی ہونی ہے وہ میں ہنے آنا وا انج نکل جاؤ تے لنگر کھاؤ تے گھر نوں جاؤ تے جن نے ذکر سن کے کھانا ہے تے پھر ترلے میرے کول کا دے پہ کرا دے مل کے میرے نال آکھو کنڈ کرنا تو پنجا نو منہ موڑ نہ بارہ تو کنڈ کرنا تو کل پنجا نو منہ موڑنا اجنا چٹے کپڑے والا بیلی ہے میرے نال دھیان کر گوڈے بھی تھلے کر تے اونچی میرے نال پڑھو کنڈ کرنا تو پنجا نو منہ موڑ نہ بارہ تو منہ موڑنا مولانا میری حوصلہ افزائی ہوے گی تسی بھی برکت واسطے پڑھ دیو کنڈ کرنا تو پنجا نو منہ موڑنا منہ موڑنا نہیں حالے بھی وہ فضا نہیں گونجی مل کے میرے نال جڑا دل تو پڑھدا ہے اللہ دلان دے حالاں نو جاندا ہے جڑا دلوں پڑھے گا اللہ اجر و ثواب دے گا آواز بلند کھوئے کنڈ کرنا تو پنجا نو منہ موڑ نہ بارہ تو منہ موڑنا بارہ تو کیونکہ جنت تے جہنم دی گل آل تے مکنی ہے جنت تے جہنم دی گل ان کھبے سجے بھی ویکھو آلے نبی دا ذکر ہوئے آلے نبی دا ڈیرا ہوئے آلے نبی دی ذریعہ جڑا بخشش دا ذریعہ ہوئے کیڑا ہوئے جڑا حالے بھی ذکر نہیں پیا کردا آواز بلندہ کھوئے جنت تے جہنم دی گل جنہوں نہیں ہوندا وہ نہ بولے جڑا چھکدا پیا وہ ہولی بولے مگر جڑا دیوانہ آلے نبی دا ہے وہ آواز بلند میرے نال آکھو جنت تے جہنم دی جنت تے جہنم دی گل گل آل میں دو چار بندے لبے نے جڑے ہل دے بڑا نے بولے نہیں انہوں نے نال ہی تسی بھی آکھو تو بول کے بھی کہہ دو جنت تے جہنم دی گل جنت تے جہنم دی گل گلیال گلیال جنت تے جہنم دی گل الہی بحق بنی فاطمہ الہی بحق بنی فاطمہ کے برکول ایماں کنی خاتمہ اگر دعوت رد کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول گلیال تے مکنی الحمدللہ رب العالمین اسی پنج تندے بھی منن والے اسی نبی پاک دے کلمہ پڑھیا ہے وہ نبی دے غلام اسی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا دے درد نوکر اسی علی علی کہن والے اسی یا حسن یا حسین کہن والے کل صرف تھے نہیں اسی امام زین العابدین دے بھی غلام اسی امام جعفر امام باقر امام جعفر صادق امام موسیٰ کاظم امام علی رضا محمد تقی علی نکی حسن عسکری نبی تو لے کے وہ آخری سید امام محمد مہدی علیہ السلام وہ کنڈ کر نہ تو پل جا نو منہ موڑ نہ بارہ تو نال میں عقیدے دی وضاحت کردا جاواں جدوں 12 اماماں دا ذکر ہوے انہاں سمجھیا جے اسی دوجیاں نوں نہ
سلیمان دے نانا اسی غلام ابو بکر صدیق دیویاں عمر فاروق دیویاں عثمان غنی دیویاں اسی تینج کہہ لے اسی آنے پہ کنڈ کر نہ تو پل جا نو موڑ نہ بارہ تو نہ چارہ تو نہ بارہ تو نہ چارہ تو نہ نبی دے یارہ تو کیونکہ جنت تے جہنم دی جنت تے جہنم دی گل گلیال تے مکنی آب تطہیر سے جن کے پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول کنڈ کرنا تو پل جانو موڑنا بارہ تو کیونکہ جنت تے جہنم دی گل لی خمسۃ نطفی بها ہر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ جنت تے جہنم دی گل گلیال تے مکنی گلیال تے ہاں رب العزت دی قسمیں تیریاں نمازاں بعد وچ تیرے روزے بعد وچ تیرے حج بعد وچ نے تیریاں قرآن دیاں تلاوتاں بعد وچ نے اگر ذرہ برابر بھی آل نبی دا بغض ہویا تیریاں نمازاں تیرے منہ تے وجنی لے جائے اپنی نمازاں لے جائے اپنے روزے اپنے علم دیاں کتاباں چوک رب ویکھنا تیرے سینے وچ آل نبی تے نبی دی آل دا پیار ہے کہ نہیں ہوئے جنت دی گل جنت تے جہنم دی گلیال ہاں رب العزت دی قسم میرے نبی دا ہر صحابی میرے کریم آقا دا ہر صحابی تے جنتی دے بڑی گل ہے ہر صحابی دے صدقے سانو سنیاں نو جنت لبنی ہے مگر یاد رکھے آجے ہر صحابی تے صحابی نال محبت کرنے والا جنتی ہر صحابی تے صحابی نال محبت کرنے والا جنتی صحابی تے مقام بڑا اچھا ہے نا صحابہ دے صدقے اساں بخشیا جانا مگر یاد رکھنا صحابی اللہ دی رضا دا حقدار ہے کہ نہیں تے جڑا تابعی ہوئے ہوئی بولو تے صحیح ہے نا قرآن آندہ نا والذین اتبعوہم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ صحابی بھی جنتی تے تابعی بھی تے تابعی آندے کنوں ہیں جنہیں صحابی دی یزید نے حضرت امیر معاویہ دی کیتی کی آنکھو گے وہ یزید حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہے کہ نہیں بولو ہے نہیں نا تو یزید نے تکیا نہیں ویکھیا نہیں کیا معاذ اللہ رضی اللہ ہے ایمان دی حالت ایک پیچھے دوست نہیں لگتا پیرا بندے چنگے چنڈ چھڑے لے کہندا ایمان دی حالت جنہ ویکھیا یزید نے ایمان دی حالت ویکھیا نہیں حالت ایمان کی ویکھیا مریا ایمان چ نہیں وہ تھوڑی کتی میرے کول بھی ہے نالے گور گل ہے جڑی تابعی تساں تعریف کیتی ہے نا یہ الخطیب چونی ہے
میں کسی جگہ تے ایک تحقیق جڑی ہے نا کہ جڑا ویکھ لوے وہ تابعی نہیں، تابعی ہے جڑا اتباع کرے صحابہ دی۔ صحابی کا مطلب ہے ساتھ ہونا، اصحبت الشیء، چیزوں کا چیزوں کے ساتھ مل جانا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر اذ یقول لصاحبہ، نبی کے ساتھ تھے۔ صحابی ہوتا ہے ساتھ والا، تابعی یہ جو تعریف ہم کرتے ہیں نا کہ جس نے صحابی کو دیکھا اور اس ایمان کا مرد وہ تابعی ہے، نہیں، جس نے صحابی کی پیروی کی، اس کے عقائد میں، اس کی فکر میں، جس نے صحابہ کو اپنا امام بنایا اور پھر صحابہ کا دور پایا، وہ ہے تابعی۔ کیونکہ تابعی ہوتا ہے بالکل پیچھے چلنے والا۔ اتباع کرنا یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے، اتباع میں فرق نہیں ہوتا، وہ بالکل متصل ہوتا ہے، صحابی ساتھ ہوتا ہے، اتباع کرنے والا پیچھے ہوتا ہے۔ تو سمجھ لیں صرف دیکھنا کافی نہیں، صحابی کی اتباع کرنا، والذین اتبعوہم، جو ان کی پیروی کرے۔ یزید اس لیے تابعی نہیں کہ اس نے صحابہ کی پیروی نہیں کی۔ اور میں حیران ہوں اس بات پہ، یزید پہ لعنت کرنے والے، یزید کو برا سمجھنے والے حیران ہوتے ہیں، عقیدہ ان کا یزید جیسا نکل آتا ہے، کیونکہ صحابہ کا قاتل یزید ہے، صحابہ کا گستاخ یزید ہے، صحابہ کی توہین کرنے والا یزید ہے، صحابہ کو شہید کرنے والا یزید ہے۔ اور کیسا وہ شخص ہے جو یزید پہ لعنت کرے اور اس کی عقیدہ یزید والا ہو کہ صحابہ پہ تمرد کرے؟ یہ یزیدی فکر ہے، حسینی فکر ہے کہ صحابی ہو کبھی صحابہ کا احترام، وہ حسینی ہے جو صحابہ کا احترام کرے، جو صحابہ پہ تبرہ کرے، گستاخی کرے، وہ یہ کام یزید والے تو پتر اپنا پتا کرا اتوں گالا یزید نو تے وچوں وچوں کام سارے یزیدیاں والے، وہ شرابی بھی، وہ نشئی بھی، وہ بے نمازی بھی ہیں، وہ قرآن دے ناب ترک کرنے والا، کم سارے تے بے چنگی گل ہے کہ نالے گالا بھی یزید نو ہیں جی، کم بھی یزید آ گیا، کمال نہیں ہو گئی؟ الحمدللہ اسی حسینی ہیں، کیونکہ حسین ابن علی نے صحابہ دا احترام سکھایا۔ تو عرض کرنا پیا، تابعی وہ جڑا پیروی کرے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشرہ مبشرہ، یقینی جن کو بشارت میرے نبی نے اپنی زبان اقدس سے عطا کی، انہاں دا سگا پتر عمر ابن سعد کربلا دے میدان وچ مولا حسین دے خلاف ہو گیا۔ ہن مینوں آکھو کوئی کتابی سی تے رضی اللہ دے حکم وچ، نمازی بھی سی عمر ابن سعد، قرآن بھی پڑھتا سی، داڑھی بھی رکھی سی، پگ بھی بنی سی، نماز بھی پڑھتا تھا، مگر عمر ابن سعد جنتی یقینی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقینی جنتی، جو ان کی جنتی صحابی کے شک کرے وہ خود جہنمی، مگر سگا بیٹا عمر ابن سعد قرآن بھی پڑھے، حدیث بھی سنائے، نمازاں بھی پڑھے، داڑھی بھی رکھے، انہیں جرم کی کیتا ہے، ایک کوئی جرم کیتا ہے، آل رسول دے نال بغاوت کیتی ہے، پھر کیوں نہ آکھی ہے جنت تے جہنم دی گل آل تے مکنی ہے، گل آل تے مکنی ہے، گل آل تے مکنی ہے۔ تو سامنے ذکر کر کو کہ اثر کا ٹائم بڑا قریب ہے، میں صرف یہ نہیں عرض کرنا چاہنا وا، مسلمانہ یاد رکھ لے، امام و بناوی جڑا جدا فکر چنگی، جدی سوچ چنگی، جدا عقیدہ چنگا۔ ہن میرے نبی کائنات دے امام نے، میرا نبی امام الانبیاء، میرے نبی سید الانبیاء، ساری کائنات میرے جتنے انبیاء نے میرے نبی دی پیروی کر دینے پہ میرے نبی دے مقتدی بن گئے۔ یہ الگ ایک گفتگو دا موضوع ہے، مگر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے وصال فرمایا، میرے نبی دے وصال تو بعد امت دا امام کون بنیا؟ میرے نبی دے وصال تو بعد امام کون بنیا؟ یہ جو بات کرتے ہیں جی خلافت اور ہے، امامت اور ہے، یہ بالکل میرے نزدیک یہ غلط بات ہے۔ خلافت و امامت میں کوئی فرق نہیں، جو خلیفہ برحق ہوتا ہے وہ بھی امام برحق ہوتا ہے۔ میرے نبی کے بعد جانشین مصطفیٰ کون تھا؟ بولو بولو یا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
لوگ کہتے ہیں جی وہ صرف خلیفہ تھے، امام نہیں تھے. ارے نبی نے اسی لیے پہلے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں فرمایا ابو بکر کو ہو مصلی امامت پہ کھڑا ہو جائے. نبی نے ابو بکر کو کھڑا کر کے فرما دیا لوگوں یاد رکھنا میرے بعد خلیفہ بھی یہ ہے، میرے بعد میرا امام بھی ہے. بیلیا سیٹ نہیں پہ ہوندا تیرے کو. اچھا ہن ماسٹر آ گیا، چلو ہن امام اے وے. تو سامعین جی وقار نبی کے بعد کون ہے خلیفہ؟ یہ تو دوسرے بھائی دوست بھی مانتے ہیں نا. انہوں نے امامت علی کو سی چلے علی نو پوچھنا تو آپ مصلی تے کھلوتا ہے کہ ابو بکر دے پیچھے پڑی ہے؟ پوچھنا علی کو. ارے یہ امامت جو 12 امام ہے نا یقیناً امام نے کوئی شک نہیں انہوں دی امامت ہے. مگر جب ابو بکر امام تھے نا علی نے نواں مصلی نہیں ڈایا، علی نے نواں آستانہ نہیں بنایا. علی کو چھوٹے پیر نے چھاریاں پیریاں علی دے قدماں تے صدقے دے. مجھے کوئی بتائے کہ جب تک ابو بکر صدیق رہے، جب تک عمر فاروق رہے، جب تک عثمان غنی رہے، علی نے کہا ہو جی میں طریقت دا امام ہاں تے میں اپنی طریقت دا آستانہ الگ بنانا ہے؟ فرمایا نہیں، نبی کے جانشین ابو بکر ہیں، ابو بکر کے بعد عمر ہیں، عمر کے بعد عثمان ہیں، علی کا آستانہ الگ نہیں ہے. ارے وہی امامت، وہی صداقت، وہی خلافت جو نبی سے چلی تھی ابو بکر سے ہوتی ہوئی مولا علی تک پہنچی ہے، کوئی الگ نہیں. ہاں تو سامعین جی وقار یاد رکھنا. دیکھو نا آج کتنے آستانے ہے نا، ہر آستانے دا پیر الگ ہے، نقشبندی قادری چشتی ہر آستانہ الگ ہے، سلسلہ الگ ہے. انجی گل ہے انہاں سارے نو پوچھو تہاڈی جا کے اخیر کتھے ہوندی؟ قوم پھر کے جتھوں جائیں گا در علی تے پہنچنا پائے گا. تو علی سے پوچھو تم تک امام تو خلافت کیسے پہنچی؟ اگر چوتھا خلیفہ پہلا درست نہیں نا معاذ اللہ تو پھر او دے تسلسل ہی علی نے. اگر پہلے کو نہیں مانتے تو پھر چوتھے کو کیسے مانو گے؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ جڑا سلسلہ ہوندا ہے نا طریقت دا وہ انج کنڈی نال کنڈی جویں مجھ دی سنگل نہیں ہوندی، ادھروں کلے نال بجی ادھروں دے گل چ پیا تے وچوں ایک کنڈا کڈ دیو، چور ہی کڈ دے وچوں ایک کنڈا دیوے کڈ او یار بھئی ادھروں کلے نال بجی ادھروں گل چ سنگل جیڑا وچوں کنڈا ہی کڈ چھڑے او بجا نہیں رہندا. ارے مومن ہوے جیڑا قلہ جیڑا نا مصطفیٰ دی غلامی چ بجا ہوے، جیڑا وچوں ابو بکر نو کڈے نا سمجھی پکا چوری، کیونکہ سلسلہ قائم ہی نہیں رہندا. علی کی چوتھی خلافت کا سلسلہ عثمان، عمر اور ابو بکر سے ہو کے نبی تک پہنچا. تے جے نہیں کڈنا بھئی تینوں نہیں جی اسی تے علی دا ملانگا تے تینوں کون ہے نام بنا؟ اس میں کوئی شک نہیں. وہ نہیں جی یہ جو آپ کرتے ہیں یہ ظاہری خلافت تھی، حالانکہ ساڈے بھی کئی بزرگاں نے باطنی لکھ چڑی ہوئی ہے، وہ باطنی انہوں نے دسنی نہیں آئی. جڑی وہ باطنی ہے نا جی میں اے دسیا انج میں نہیں مندا، مگر باطنی یہ ہے کہ جو ایک جگہ پہ آتا ہے کہ یاد رکھیں صرف یہی نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے لے کے قیامت تک کے جتنے ولی ہوں گے وہ سب کی ولایت علی کا صدقہ ہے. یہ ہے وہ امامت، یہ ہے وہ امامت. مگر نبی کے بعد جو امامت و خلافت ہے وہ بکر سے ہو کے علی تک پہنچی نہیں جی. وہ قیامت جیڑی ویکھو جی خم غدیر تے نبی نے جو ہاتھ پھاڑ کے بلند کھڑا کر کے تے امامت دا اعلان کرتا، خلافت دا اعلان کرتا. میں کیا کی شاہ جی من کنت مولا بہاز علی مولا، تو میں کہا سنی من دے، بلکہ سنی ہی من دے. عزیزی من نے آگ پہ میرے نبی نے خم غدیر کے ہاتھ چوک کے فرمایا من کنت مولا بہاز علی مولا، جدا میں مولا یودا علی مولا.
پنج واری میرے نال آکھو جدا جدا نبی مولا یودا یودا علی مولا پنج واری آکھو علی مولا علی مولا علی مولا میرے نبی دی سنت ہے انج ہاتھ چوک اونچی علی دا نام لینا من کنت مولا فہذا علی مولا جدا جدا نبی مولا یودا یودا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا میں کیا بالکل اسی مننے پہ میرا نبی ابو بکر دا مولا علی عمر دا ابو بکر دا مولا میرا نبی عمر دا مولا علی عمر دا مولا میرا نبی عثمان دا مولا علی عثمان دا مولا جدا جدا نبی مولا یودا یودا علی مولا علی مولا مولا دا میں نہیں مددگار مولا دا میں نہیں ساتھی مولا دا میں نہیں رفیق ہے مولا دا میں نہیں نال ٹرن والا سجن بیلی ہے جدا جدا نبی بیلی خدا علی بیلی جدا نبی سجن خدا علی سجن جدا نبی مددگار خدا علی مددگار جدا نبی تو دور وہ علی تو دور ہے میرے نبی نے مصلی امامت تاجدار صداقت ابو بکر صدیق نو دے کے فرمایا جدا میں مولا علی نے پیچھے نیت لی خبردار کوئی ابو بکر دے مصلی دے دراز نہ کرے جنوں نبی مصلی دے علی کھوندا نہیں علی پیچھے نیت کے دسدا پیا میں ابو بکر دا بھی مولا فرمایا علی نے پیچھے نیت کے دسی جنوں نبی مصلی دے نا انہوں علی کھوندا نہیں او دے کولوں جنوں نبی دے صدقے ملیا ہے علی نے جڑا لیا تو تاجدار صداقت امام برحق تاجدار صداقت خلیفہ بلا فضل عمر آ گئے عثمان آ گئے پھر حیدر کرار آ گئے علی المرتضی ہو گئے شیر خدا ہو گئے ان یاد رکھیا جے کوئی سجدہ کو بھی فیض لے نہیں کہ دے اندر بھی جڑا ہے کہ بھی صدیقی فیض ہے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے صحیح تسی صادق کیویں بنے ہو سجدہ کل بھی صدیقی خیر ہے ہو ہی نہیں سکتا حضرت ام فروا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق دے پوتے دی بیٹی نے جدی ماں صدیقی ہو وہ صادق کیوں نہ ہو وہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان وقت ہو گیا کہ آلے ہون میری تمہید مکی ہون صرف میں آپ دی بارگاہ کیونکہ میں آج ہی لکھیا سی تو میری زبانی یاد نہیں ورنہ آپ دی کرامات اتنیاں زیادہ لوکاں تے جڑا نا انج دیاں کرامتاں سنائیاں نے کہ وہ پتہ ہی لگدا پیر کیڑا تے کرامت کیڑی یقین کرو میں کندھ ٹرن والی نا 50 جگہ تے گیا انہاں کہ شاہ جی ایتھے جڑا پیر ہے نا او دے دادے نے کندھ ٹور کے واہی سی دوجی تھانگ انہاں کہ دو دے دادے کا میں کہ یار کنیاں کو کرنا ہی نہ ٹوری کئی کرامتاں ایک کرامت کو 50 بندیاں نال منسوب ہے ہوئے گی مگر جنہاں دے صدقے کرامتاں ملین میں آج تک کسی مولوی کو نہیں سنیا اصل کرامتاں یہی نہیں بلکہ کرامت کے بعد دی گل ہے یہ اللہ دی سب تو بڑی عطا یہ وے ایمان ہوئے تے نسب نبی دا لب جائے تو سامین جی وقار حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کون امام جعفر صادق صادق بے ریا جعفر با وفا صادق بے ریا جعفر با وفا من کی دنیا کا لاریب سلطان ہے مل کے میرے نالا کوئی صادق بے ریا جا نہیں فیض لے نہیں تے ذکر کر لے امام جعفر صادق دا فیض لے نہیں جدے نال پیار ہوئے او دے نال جو دا ذکر بھی کری دے جدے کولو فیض لینا ہوئے او دے نال عقیدت دا اظہار کر مل کے میرے نال کوئی صادق بے ریا جعفر با وفا آکھو میرے نال صادق بے ریا جعفر با وفا من کی دنیا کا لاریب سلطان ہے نور خیر النساء پرتو مصطفیٰ علم حیدر کا پورا گلستان ہے علم حیدر کا پورا گلستان ہے رازداں ہے
حقیقت کی ہر بات کا رازداں ہے، حقیقت کی ہر بات کا واقف علم باطن امام ہدا، واقف علم باطن امام ہدا، ایسا عالم ہے باقری کا لختے جگر، ایسا عالم ہے باقر کا لختے جگر، ایسا عالم جگر جس کا شاگرد دنیا میں نعمان ہے، جس کا شاگرد دنیا میں نہیں حالے بھی نہیں ہو حنفیات اصل گالے اسی حنفی ہی ساد اسی حنفی ہی جعفریاں رب دی عزت دی قسم جیڑا حنفی سنی نہیں وہ جعفری بھی نہیں ہو سکتا، اسی جیڑا جعفری بھی ہاں کیونکہ امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فیض امام جعفر صادق کو لے آئے، ایسا عالم کہ باقر کا لختے جگر جس کا شاگرد دنیا میں نعمان ہے، جس کا شاگرد دنیا میں نعمان ہے، جس کے خدام کو پیشوائی ملی، جس کے خدام کو پیشوائی ملی، غم کے زندان سے جس کو رہائی ملی، غم کے زندان سے سب کو رہائی ملی، سادی کے بیریا جعفر باوفا، سادی کے بیریا جعفر باوفا، من کی دنیا کا لارے تو سلطان ہے، من کی دنیا کا لارے تو سلطان ہے، نور خیر النساء پرتو مصطفیٰ، نور خیر النساء پرتو مصطفیٰ، علم حیدر کا پورا گلستان ہے، علم حیدر کا پورا گلستان ہے، ہر خطا کار کو، ہر خطا کار کو پارسائی ملی، سارے عالم پہ سید کا احسان ہے، سارے عالم پہ سید کا احسان ہے، وہ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نہ کس اور پیر کامل کامل رہنما سرات علی حجویری کو لو پوچھ رہا ہے کہ انہیں فیض کیویں ملیا، امام جعفر صادق دے صدقے ملیا، جس کے خدام کو پیشوائی ملی، سارے عالم پہ سید کا احسان ہے، مل گئی جس کو جعفر کی نوری گلی، مل گئی جس کو جعفر کی نوری گلی، بے گماں وہ نہ جائے گا خالی کبھی، بے گماں وہ نہ جائے گا خالی کبھی، رب دی عزت دی قسمیں پاویں جیڑا بھی ہوئے اور نقش بندی ہو ایک کہن والے ہو، ساڈا سلسلہ سب تو افضل ہے، تہاڈا سلسلہ بھی جتنا چر امام جعفر صادق نہ ہوے سلسلہ نقش بندی پورا کیویں ہوے، پھر کیوں نہ آکھی ہوئے مل گئی جس کو جعفر کی نوری گلی، بے گماں وہ نہ جائے گا خالی کبھی، جو بھی آئے گا پائے گا فیض علی، جو بھی آئے گا پائے گا فیض علی، میرا اعلان ہے، میرا اعلان ہے، اور میں آخری گل کرنا، میرے آقا جدا
تاجدار آقا امام جعفر صادق نے ہاتھ چوک کے آنکھوں میرے آقا ہے جعفر امام خدا میرے آقا ہے جعفر امام خدا تاجدار زمان پر کوے مصطفیٰ تاجدار زمان پر کوے مصطفیٰ اور سنیا جائی تو جنر ہے عطائے خدا ہے عطائے خدا جس کا صادق لقب ہے عطائے خدا جس کا صادق لقب اس کے صدیق و صداقت کی کیا بات ہے اس کے صدیق و صداقت آنکھ چوک کے آنکھوں کیا بات ہے اس کے صدیق و صداقت ہے عطائے خدا جس کا صادق لقب ہے عطائے خدا جس کا صادق لقب اس کے صدق و صداقت کی کیا بات چوکے اس کے صدق و صداقت کی کیا بات ہے اس کے صدق و صداقت کی کیا بات چکو یاد سارے اس کے صدق و صداقت کی کیا بات کچھ آنکھوں کیا بات ہے کیا بات ہے اس کے صدق و صداقت کی کیا بات ہے عطائے خدا ہے عطائے خدا ابن تاجدار حل عطا ہے عطائے خدا سب کی ہو جائے صدا ہے عطائے خدا ہے سب کی صدا جس کا صادق لقب جس کا صادق لقب اس کے صدق و صداقت کی کیا بات ہے اس کے صدق و صداقت پانچ بری آنکھوں کیا بات ہے 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 اس کے صدق و صداقت کی کیا بات ہے کیا بات ہے اس کے صدق و صداقت کی کیا بات ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام جن کے وسیلے سے آج جن کے قدموں کی برکت سے ولایت ملتی ہے وہ جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ معجزہ جو پرندوں کو زندہ کرنا تھا امام جعفر صادق نے بیٹھے ہوئے اسی طرح لوگوں نے کہا کیسے کیا فرمایا میں انہیں کر کے بخا دوں گا اسی طرح بلائے گئے کیما ہویا آپ نے نا مور دینجے منہ پھڑ کے فرمایا تو زندہ نہیں ہونا اسی طرح کھڑا ہو گیا وہ امام جعفر صادق اللہ ہمیں ان کے فیض سے اس آستانہ عالیہ کو قیامت تک ان کے فیض سے جو ہے وہ مزین فرمائے اور قبلہ پیر صاحب اور صاحبزادگان کی صورت میں یہ فیض قیامت تک جاری و ساری رہے ما علیہ الا اللہ